السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سامعين حضرات گرامی قدر، سورہ مزمل کی تفسیر جاری ہے اور اس کے رکوع سے قبل کی 3 آیتیں باقی ہیں، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ کل بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے کفار قریش کی خبر لی ہے اور دو باتیں ان سے کی ہیں۔ ایک آخرت کے تعلق سے، جب وہ قائم ہوگی اور اس کے عذاب کو دیکھو گے اور جہنم کا رخ کرو گے، اس وقت تمہاری حالت اور کیفیت کیا ہوگی۔ اور دوسرا، تم سے قبل فرعون گزرا، فرعون کی قوم گزری اور انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ رب العزت کی پکڑ آ گئی۔ تم اپنے آپ کو اس پکڑ سے کیسے بے خوف سمجھتے؟ ان کی طاقتیں، ان کے وسائل تم سے زیادہ تھیں، ان کی حکومت تم سے مضبوط تھی، اور فرعون کا ایک دبدبہ اور دہشت ایک مسلم اور معروف تھی، مگر اللہ کی پکڑ کے لپیٹے میں آ گئے وہ اور اس کی قوم۔ تو تمہاری بھلا کیا حیثیت ہے؟ تو تم بھی پکڑ میں آ سکتے ہو، اور ایک نمونہ اس کا دیکھ چکے ہو میدان بدر میں۔ اور اگر یہ عناد اور کفر جاری رہا تو اللہ کی پکڑ آ سکتی، اور اگر پکڑ نہ آئی تو مانا اللہ ڈھیل دے رہے، اور یہ اور زیادہ خطرناک ہے کہ ڈھیل کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو اور گناہ بڑھ جائیں، معصیتیں بڑھ جائیں، تاکہ پکڑ بھی اسی اعتبار سے سخت ہو اور شدید ہو۔ اللہ رب العزت نے آخرت کے ذکر کے بعد فرعون کا ذکر کیا اور دوبارہ معاملہ آخرت پر منتقل کیا اور لایا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم کیسے بچ سکو گے اگر تم کفر کرتے رہے؟ یوماً، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ مانا بڑا ہولناک دن ہے، جس دن کی دہشت کو بچے دیکھیں گے، حالانکہ بچے کے کوئی احساسات نہیں ہوتے، مگر وہ بھی اس دن کی شدت کو محسوس کرے گا اور فرط غم سے بوڑھا ہو جائے گا۔ ولدان ولد کی جمع اور شیبہ اشیب کی جمع۔ وہ دن جو کر دے گا ولدان بچوں کو، شیبہ بوڑھے۔ یہ بوڑھے کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو بچے اس دن کی دہشت کو دیکھ کر، ہولناکی کو دیکھ کر فوراً بوڑھے ہو جائیں گے، حالانکہ ایک شیر خوار بچے کے کوئی احساسات نہیں ہوتے، مگر اخروی دہشت وہ بھی محسوس کریں گے، سب محسوس کریں گے۔ جب ملائکہ قیامت کا وقوع دیکھیں گے اور عرض محشر کی طرف بڑھیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ مانا اس دن کی شدت، ہولناکی اور مشکل کو وہ محسوس کریں گے۔ اتنا یہ خطرناک دن ہے کہ ہماری یہ صدیوں کی عبادت بھی ہمیں اس دن کی شدت سے بچا نہیں پائے گی۔ یہ ملائکہ کے احساسات ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد الى یوم یموت حراما، اور فی مرضات اللہ کے الفاظ بھی، لحق ذلک یوم القیامہ۔ ایک شخص کو اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹا جائے، اور یہ گھسیٹنا اللہ کی رضا کے لیے ہو،
جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، اور کتنا گھسیٹا جائے؟ جس دن سے پیدا ہوا اس دن سے حتیٰ کہ بہت بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہو کر وہ مرے، تو یہ پورا عرصہ وہ گھسیٹا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ جب وہ قیامت کا چہرہ دیکھے گا تو اپنے اس سارے عمل کو حقیر جانے گا، تو اس کی یقیناً دہشت بڑی ایک ہولناک طاری ہوگی لوگوں پر، جس کی ایک جھلک کی آیت کریمہ پیش کر رہی ہے کہ شیر خوار بچے اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر فوراً بوڑھے ہو جائیں گے، جس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا وہ شدید اور ہولناک دن ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ دن طویل ہوگا، جو بچے وہاں ہوں گے شیر خوار، اتنا لمبا دن ہوگا کہ وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کتنا ان پر وقت گزرے گا، اور کتنا ایک دورانیہ ہوگا کہ بچے بڑھتے بڑھتے ایک بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جائیں گے۔ موت تو اس دن آئے گی نہیں۔ تو دوسرا جو معنی اس کا، وہ اس دن کی طوالت کا اظہار۔ پہلا معنی اس دن کی شدت اور ہولناکی کا اظہار کہ دودھ پیتا بچہ اس دن کو دیکھتے ہی بوڑھا ہو جائے گا، یا پھر اس کی طوالت، اتنا وہ لمبا دن ہوگا کہ وہ بچہ جو شیر خوار میدان محشر میں موجود ہوگا وہ بھی بڑھاپے میں داخل ہو جائے گا، اور موت تو بہرحال نہیں آئے گی، تو وہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا اس دن کی طوالت۔ تو کیف تتقون، کیسے تم بچ سکو گے، اپنے آپ کو کیسے بچا سکو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا۔ کفر کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کفر اعتقادی اور کفر عملی۔ کفر اعتقادی یہ ہے کہ بندہ عقیدتاً کافر ہو، کلمہ پڑھے ہی نہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف نہ کرے، جیسے ابو جہل تھا، عتبہ اور شیبہ تھے، ان کا کفر اعتقاد ہے، کفر جحود ہے۔ اور کفر عملی یہ کہ کلمہ تو پڑھ دیا مگر عمل نہیں کر رہا، جیسے بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور نماز کا ترک بھی کفر قرار دیا گیا۔ تو اگر تم کفر کرو گے، وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو، تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے؟ کفر اعتقادی کی صورت میں جہنم میں ہمیشگی، اور کفر عملی کی صورت میں اگر بندے کی توحید درست ہے تو اس کی نجات کا امکان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توحید کی برکت سے ابتداءً ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اور چاہے تو اس کے گناہوں کی اس کو سزا دے، اور بالآخر سزا پوری کر لینے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر اس کے عقیدے کی برکت سے اور توحید کی برکت سے اسے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف منتقل کر دے۔ السماء منفطر به، آسمان پھٹنے والا ہوگا، بلکہ پھٹ جائے گا۔ السماء انفطرت، قرآن نے خبر دی، جب آسمان پھٹ جائیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا یا پھٹ جائیں گے۔ بہی، یہ بہی کی با کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ با سببیہ، بہی اے بسبب القیامہ، قیامت کے سبب سے اور قیامت کے وقوع ہونے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں گے۔ یا یہ با بمعنی فی ہے، ظرفیہ، بہی اے فی ہے، یعنی قیامت کے دن میں آسمان پھٹ جائیں گے۔ اور یہ قیامت کی ایک اور شدت اور ہولناکی کا اظہار ہے۔ مانا جب آسمان پھٹ جائیں گے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آسمان اللہ تعالیٰ کی خلائق میں انتہائی سخت مخلوق ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کون زیادہ سخت ہے باعتبار خلق کے، تم یا آسمان؟ یقیناً آسمان۔ تو آسمان کی یہ شدت اور سختی
اللہ نے بیان کی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے بڑے سخت، بہت ہی سخت 7 آسمان. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت رکھا ہے. یہ بھی اس کی شدت کا اظہار ہے. 7 سماوات طباقا هل ترى في خلق الرحمن من فطور. یہ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ایک قبے کی مانند، کوئی اس میں شگاف ہو، کہیں کوئی نرمی ہو، بالکل نہیں. اتنی شدید چیز قیامت کے وقوع پر پھٹ جائے گی اور ریزے بن کر بکھر جائے گی، تو پھر باقی مخلوقات کا کیا کہنا، اور اے انسان تیرا کیا کہنا اس آسمان کے مقابلے میں. اور فرمایا کہ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہو کر رہے گا. یہ کان وعدہ کائنا، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ قیامت کا وقوع، حساب و کتاب اور جنت اور جہنم کے فیصلے. اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے اور یہ پورے ہوں گے. فرمایا کہ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. یہ ہادی کا اشارہ اس صورت میں جو آیات کریمہ گزری اور جو مسائل بیان ہوئے اس طرف ہے. سورہ مزمل میں جو کچھ بیان ہوا یہ سب ایک نصیحت ہے. یا پھر ہادی کا اشارہ عام ہے، ان پورا قرآن اور قرآن کی ساری آیات بینات یہ سب کے سب نصیحت ہے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآن، یہ کلام پورا کا پورا نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ نجات، کامیابی، رشد اور فلاح، تو وہ کیا کرے؟ اتخذ الی ربہ سبیلا، وہ بنائے، پکڑے اپنے رب کی طرف راستہ. جو راستہ رب تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، اس راستے کو پکڑ لے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے. اور رب تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، ایمان باللہ ہے، اس کی توحید کی معرفت ہے اور اس کی توحید پر استقامت ہے. تو اگر ایک شخص، ایک بندہ کامیابی چاہتا ہے، اخروی فلاح چاہتا ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے. وہی راستہ فلاح کا راستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے. اسی راستے پر کامیابی، اسی راستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گامزن تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کچھ خطوط کھینچے، ایک بالکل سیدھا خط، اور فرمایا کہ یہ سیدھا خط جو ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اور ایک حدیث میں هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا راستہ ہے. اور دائیں بائیں جو خطوط ہیں یہ راستے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، ان راستوں پر شیطان ہے، اپنی طرف دعوت دے رہے. اور یہ سیدھا خط یہ اللہ کا راستہ ہے. اس راستے پر گامزن ہو جائے، وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. پوچھا گیا من یابا یا رسول اللہ، بھلا انکار کون کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ فمن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی. اطاعت کیا؟ کہ میں ایک راستے پر چل رہا ہوں اور جو اس راستے پر چلنے لگا، میرے پیچھے آتا گیا، میں چل رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، اور جو میرے پیچھے رہا اس راستے پر چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. فمن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور راستہ تبدیل کر لیا، دائیں بائیں مڑ گیا، تو اس شخص نے گویا جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. تو اگر نجات چاہتے ہو
فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو اتخذ الی ربہ سبیلا، تو پھر ضروری ہے کہ وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے، اس کی طرف جا رہا ہے اور جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اب یہ آخری آیت سورہ مزمل کی طویل آیت ہے، جس کے بارے میں ہم بتایا تھا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ مکی زندگی کے آخری ایام میں یہ آیت کریمہ اتری، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں جا کر اتری، یہ حصہ مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا۔ دراصل جو سورہ مزمل کا آغاز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کو فرض کیا تھا، قم اللیل الا قلیلا، کہ تم رات کا قیام کرو مگر بہت تھوڑی رات چھوڑ دو، زیادہ حصہ قیام کرو، 2 ثلث کرو، نصف اللیل کرو، یا 1/3 کرو۔ یہ گویا ایک فریضے کے طور پر یہ امر آپ کو دیا گیا، مگر یہ جو آخری آیت ہے سورہ مزمل کی، وہ اس کی فرضیت کو منسوخ کر رہی ہے، اس کی فرضیت کو منسوخ کر رہی ہے۔ قیام اللیل کے تعلق سے خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں یہ فرض تھا نبی علیہ السلام پر بھی اور مؤمنین پر بھی، اور پھر اللہ رب العزت نے کچھ عرصے بعد اس فرضیت کو ختم کر دیا، نبی پر فرض رہنے دیا، امت کے لیے آسانی کر دی۔ اور ایک بڑے امت کے گروہ کا یہ خیال بھی ہے کہ اس کی فرضیت نبی علیہ السلام سے بھی منسوخ کر دی گئی، یعنی یہ ایک مستحب ہے، ایک مسنون عمل ہے، لیکن جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام جب شروع کر دیتے تو اس پر دوام اختیار کرتے تھے، ہمیشگی اختیار کرتے تھے۔ اس لیے ایک دن بھی آپ کا قیام اللیل کا ناغہ نہیں ہوا۔ اگر کبھی رات کو سو گئے اور نیند سے بیدار نہ ہو پائے تو سورج نکلنے کے بعد آپ نے 1 رکعت بڑھا کر 12 رکعت پڑھی، کیونکہ آپ کا قیام اللیل 11 رکعت کا ہے، تو آپ نے 12 رکعت پڑھی، جس سے علماء کا استنباط یہ ہے کہ جو شخص وتر جو ہے وہ نہ پڑھ سکا، نیند غالب آ گئی حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی، تو وہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو اس کا معمول ہے، اس معمول پر 1 رکعت کا اضافہ کر کے ادا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں 2/3 رات کے قریب، ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 رات سے کچھ کم۔ یہ ادنا جو ہے اس کا معنی تھوڑا سا کم، یعنی 2/3 سے تھوڑا سا کم۔ یہ ادنا میں دنو قریب کا معنی ہے، تھوڑے سے کم کا معنی یہ کریں گے کہ 2/3 رات کے قریب قریب، بہت کم نہیں، 2/3 رات کے قریب قریب۔ یہ رات اگر 9 گھنٹے کی ہے تو 6 گھنٹے آپ قیام کرتے ہیں، یہ 2/3 ہوتا ہے، 2/3 رات کے قریب قریب۔ اور آپ قیام کرتے ہیں وہ نصفہ، آدھی رات، کہ رات اگر 9 گھنٹے کی ہے تو 4.5 گھنٹے آپ قیام کرتے ہیں، وثلثہ، اور 1/3 حصہ کہ 9 گھنٹے کی رات میں 3 گھنٹے آپ قیام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تینوں اختیار دیے تھے، 1/3 کر لو، آدھی رات کا کر لو، یا 2/3 رات کا کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انک تقوم، کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب قریب، ونصفہ، اور آدھی رات، وثلثہ، اور 1/3 رات، کہ کبھی آپ 2/3 قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں، اور کبھی 1/3 آپ قیام کرتے ہیں۔ کہ نصفہ و ثلثہ دونوں منصوب ہیں، اور نصفہ کا عطف ادنا پر ہے اور ثلثہ کا عطف نصف پر ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ کبھی آپ 2/3 قیام کرتے ہیں، کبھی آپ آدھی رات قیام کرتے ہیں، اور کبھی آپ 1/3 قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت
ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ بھی اتنا طویل قیام کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت بھی اس قدر طویل قیام کرتی ہے، کبھی 2/3، کبھی آدھا اور کبھی 1/3. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رب العزت رات اور دن کا اندازہ لگاتا ہے. یہ اندازہ اللہ رکھتا ہے، اوروں کے لیے مشکل ہے. مقصد یہ ہے کہ 2/3 حصے کا تعین کون کرے؟ آج کے دور میں سائنس کی ترقی ہو گئی، گھڑیاں ایجاد ہو گئی، ان گھڑیوں سے آپ ٹائم کو ناپ لیتے ہیں، اور جیسے عشاء سے فجر تک جو بیچ میں ٹائم ہوتا ہے، تو آدھا حصہ نکالنا، 1/3 نکالنا، 2/3 آسان ہے. مگر جس دور میں وقت کی پیمائش کے پیمانے نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھیں، تو اس دور میں سب لوگ کیسے فیصلہ کریں کہ اتنا حصہ آدھی رات کا، اتنا حصہ 2/3 کا، اتنا حصہ 1/3 کا؟ تو یہ اندازہ تو اللہ کے پاس ہے. فرمایا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا. 2/3 حصے کا اندازہ اللہ کو ہے، 1/3 کا، آدھے کا اندازہ اللہ رب العزت کو ہے. عالمہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لن تحصوہ، کہ ہرگز تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، یعنی تم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ قیام آپ نے 2/3 کرنا ہے، یا 1/3 کرنا ہے، یا آدھا کرنا ہے، آدھی رات کا. تو یہ 1/3 کا یا 2/3 کا یا آدھی رات کا تعین کیسے ہوگا، جبکہ وقت کی پیمائش کے پیمانے نہیں ہیں، اور یہ کام مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے لن تحصوہ، کہ تم ہرگز رات کے حصوں کو شمار نہیں کر سکتے. یہ اس کا ایک معنی یہ ہے، لن تحصوہ لن تطیقوہ، کہ تم اتنے طویل قیام کی ہر رات طاقت نہیں رکھ سکتے. 1 آدھ رات ہو، 2 راتیں ہوں، 10 راتیں ہوں، بندہ اتنا طویل قیام کر لیتا ہے، لیکن ہر رات اگر وہ 2/3 یا آدھی رات کا قیام کرے تو یہ بات طاقت سے بعید ہے. اور قیامت تک اس امت نے آنا ہے. طاقتور لوگ بھی ہوں گے، کمزور لوگ بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سارے امور سے باخبر. اللہ رب العزت نے جو قیام اللہ نے فرض کیا تھا سورہ مزمل کے آغاز میں، اس میں تخفیف اللہ تعالیٰ لا رہا ہے، اور اس تخفیف کے تعلق سے اپنی حکمتیں بیان کر رہے ہیں کہ میں اس فرضیت کو ختم کیوں کر رہا ہوں. 4 حکمتیں ہیں. ایک یہ کہ عالم لن تحصوہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یا تو تم رات کے جو یہ تقسیم ہے، ثلث کی یا 2 ثلث یا آدھے کی، اس کی تم میں طاقت نہیں، شمار کی طاقت ہی نہیں، شمار کا پیمانہ ہی نہیں. اور یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں اتنے طویل قیام کی طاقت نہیں ہے، اور وہ بھی ہر رات. فتاب علیکم، بس وہ لوٹا تمہاری طرف، لوٹا تم پر، وہ لوٹا تم پر. لوٹنے کا معنی کہ جو پہلی حالت تھی، یعنی قیام فرض نہیں تھا، اللہ نے وہ لوٹا دی. یہ پہلے قیام نہیں تھا، پھر قیام کی فرضیت آ گئی. اب اللہ رب العزت اس فرضیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور فرضیت سے قبل جو صورتحال تھی قیام کے تعلق سے، اللہ اس کو لوٹا رہا ہے. فتاب علیکم، پس اللہ رب العزت تمہاری طرف لوٹا، مانا تخفیف اور معافی کی صورت میں، معافی کی صورت میں، اعاد علیکم بالعفو، اللہ تم پر لوٹا معافی کی صورت میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں اس فرضیت سے معاف کر دے، تمہاری اس مشقت اور تکلیف کی بنا پر. یہ ایک حکمت تھی اس تخفیف میں. اب کیا ہے؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، بس پڑھو تم جو آسان ہو قرآن. یعنی اب وہ 2/3 رات قیام ضروری نہیں ہے، اب رات کو تم اٹھو، جتنا پڑھ سکو پڑھ لو.
ہم مسنون ایک تعداد آپ کے سامنے ہے اور وہ 11 رکعت ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ پڑھی ہی نہیں، 11 سے زیادہ کبھی پڑھی ہی نہیں آپ نے۔ تو ایک مسنون عمل آپ کے سامنے آ گیا، تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، لیکن جو آسانی سے پڑھ سکو وہ تم پڑھ لو۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ رات کو اٹھ کے 2 رکعت ہی پڑھ دے تو قیامت کے دن وہ غافلین میں نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین میں لکھا جائے گا۔ اب یہ فقرؤ ما تیسر من القرآن نے اس فرضیت کو منسوخ کر دیا کہ جو آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھ دو۔ آگے دوسری حکمت، علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان قریب ہوں گے تم میں سے مرضی، بیمار بھی، مرضی جمع مریض کی، کہ آگے چل کر لوگ بوڑھے بھی ہوں گے، لوگ بیمار بھی ہوں گے۔ تو بیمار انسان، اگر یہ قیام فرض ہو تو ایک بیمار انسان اتنا طویل قیام کیسے کرے گا؟ تیسری حکمت، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، آخرون کچھ اور لوگ بھی ہیں، یضربون فی الارض جو چلتے ہیں زمین میں، سفر کرتے ہیں زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، یعنی تجارت کرتے ہیں، اپنا رزق چل پھر کے تلاش کرتے ہیں، اور اگر دن بھر وہ کاروبار کریں، کام کاج کریں رزق کمانے کے لیے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، اور پھر گھر لوٹ کے وہ رات کو قیام بھی کرے، یہ بات مشکل ہو سکتی۔ یہ تیسری حکمت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تخفیف دے دی۔ اور چوتھی حکمت کیا ہے؟ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو قتال کریں گے، جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں، مانا آگے چل کر جہاد بھی فرض ہوگا اور جہاد کے لیے جانا پڑے گا۔ اب دن بھر اگر میدان جہاد میں گزرے، کچھ وقت سفر میں گزرے، اور پھر رات کا قیام بھی فرض ہو، اور وہ بھی 2/3 اور آدھی رات کا، یقیناً یہ مشقت ہے۔ یہ دین فطرت، اللہ رب العزت بڑی آسانی کے معاملے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے، بڑا وہ رحیم ہے، بڑا وہ شفیق ہے بندوں کے ساتھ، اور رفق اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ساری وجوہات کی بنا پر ہم رات کے قیام کی فرضیت کو ختم کرتے ہیں۔ اب فقرؤ ما تیسر منہ، دوبارہ فرمایا کہ تم پڑھو جو آسان ہو، منہ اس قرآن سے، یہ دوبارہ یہ جملہ لائے تاکید کے لیے، یعنی تاکید سے مراد ہے کہ پڑھو ضرور، کچھ نہ کچھ وقت اٹھو رات کو اور کچھ نہ کچھ نفل پڑھو ضرور، یعنی فرض نہیں کر رہے، لیکن یہ نوافل بڑے ہی جو ہے وہ عالی شان ہیں، کہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ تو دوبارہ اس جملے کو لائے تاکہ اس جملے کے تعلق سے اس کی ایک تاکید آ جائے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے نرمی تو کی ہے، فرضیت ختم کر دی، لیکن آپ کو چاہیے اٹھیں ضرور اور کچھ نہ کچھ پڑھیں ضرور تاکہ ہمارے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ یہ آخری 2 جملے دوبارہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کچھ لوگ زمین پر چلنے والے ہوں گے رزق تلاش کرنے میں، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زمین پر چلیں گے اور نکلیں گے۔ امام نصفی فرماتے ہیں کہ سوا سبحانہ وتعالی فی هذه الآیہ بین درجۃ المجاہدین والمقتصبین، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں برابر قرار دیا ہے مجاہد فی سبیل اللہ کو، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھر سے نکلے، اور وہ شخص جو رزق حلال کی طلب میں گھر سے نکلے، اس کا قصد اگر رزق حلال ہو، خود بھی حلال کھائے اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دونوں کو اکٹھا ذکر کر کے دونوں میں ایک برابری گویا ظاہر کی ہے کہ یہ دونوں کا معاملہ برابر ہے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ شخص بھی جب مرے گا تو شہید ہو کر مرے گا
جو رزق حلال کے لیے باہر نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، پھر سامان لے کر آتا ہے اپنے شہر میں اور اس کو ایک اچھی قیمت پر بیچتا ہے. اچھی قیمت سے مراد انہوں نے بسعر یوم ہی، جو اس چیز کا اس دن کا ریٹ ہے اسی ریٹ پر فروخت کرتا ہے. تو یہ ایک بندے کا معاملہ رزق حلال کے تعلق سے یقیناً بڑا برگزیدہ ہے، اور ایسے بندے کی موت بھی شہادت کی موت ہوگی. ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ میرے نزدیک شہادت فی سبیل اللہ کے بعد جو سب سے عمدہ موت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر شہادت فی سبیل اللہ مجھے نصیب نہ ہو تو وہ موت نصیب ہو جائے، اور وہ موت وہ ہے جو سواری پر آ جائے. اور سواری سے مراد یہ کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں، یعنی طلب رزق میں، تجارت کے لیے، رزق حلال کے کسب کے لیے میں نکلوں اور سواری پر میری موت آ جائے. تو گویا یہ موت بھی شہادت ہی کی موت قرار پاتی ہے کہ ایک بندہ رزق حلال کا متلاشی ہے، جس کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رزق حلال تلاش کرتا ہے اور اس کے پیٹ میں حلال کے لقمے جاتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک انتہائی افضل اور عظیمت کا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 حکمتوں کے تحت قیام اللیل کی فرضیت کو منسوخ کر دیا. پہلی حکمت یہ کہ یہ معاملہ طاقت سے باہر ہے، اور پھر جو 2/3 1/3 یہ رات کے وقت کو ناپنا، یہ پیمانہ بھی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اس پیمانے کو جانتا ہے. یقدر اللیل والنہار، رات اور دن کا اندازہ اللہ کے پاس ہے، گھڑیوں کا شمار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسانوں کے لیے مشکل ہے، تو انسان پھر کیسے قیام کریں گے روزانہ 2/3 اور 1/3؟ اور دوسری بات یہ کہ اتنا طویل قیام مشکل ہو سکتا ہے. دوسری حکمت بیمار پڑ سکتے ہو. تیسری حکمت اپنے کاروبار اور رزق حلال کی طلب میں سفر پہ جا سکتے ہو. اور چوتھی حکمت جب جہاد فرض ہوگا تو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو گے تو دن بھر جہاد کرو، رات کو پھر لمبا قیام بھی کرو، تو معاملہ مشکل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی. اور اب یہ ہے کہ فقرؤ ما تیسر منہ، اب تم پڑھو جو آسان ہو، جو پڑھ سکتے ہو آسانی سے. اور فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرو جو نمازیں فرض ہیں. یعنی قیام اللیل کی جو منسوخی ہے وہ ان 5 نمازوں سے بھی منسوخی عمل میں آئی. یعنی جو ایک مرحلہ، جو آخری مرحلہ یعنی قیام اللیل کی فرضیت کے منسوخ ہونے کا، وہ یہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کر دی. تو جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو ان نمازوں کے علاوہ جو بھی نماز کوئی فرض تھی ان کی فرضیت ختم ہو گئی. کل بتایا تھا کہ ایک سائل نے نبی علیہ السلام سے جب دین سیکھا تو آپ نے اس سائل سے فرمایا تھا کہ 5 صلوات افترضہن اللہ فی اليوم واللیلہ، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی. تو اس نے کہا حل علی غیرہا، اس کے علاوہ مجھ پر کوئی فرض ہے؟ فرمایا کہ لا الا ان تطوع، نہیں، نفل پڑھ سکتے ہو، اس کے علاوہ جو پڑھو گے بطور نفل کے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. فرض یہ 5 نمازیں. پھر وہ مشہور حدیث نبی علیہ السلام کے رات کے قیام کی رمضان میں، وہ 3 راتیں آپ نے قیام باہر فرمایا اور صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے، اور چوتھی رات صحابہ مسجد میں پہنچ گئے، مسجد بھر گئی، اور ان کی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ مل کر قیام کریں، لیکن آپ باہر نہ نکلے. اور پھر اگلے روز آپ نے فرمایا تمہارا شوق اور ذوق مجھ پر مخفی نہیں تھا، پوشیدہ نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سوچا اس شوق اور ذوق کو دیکھ کر آج اگر نکلوں اور تمہارے ساتھ قیام کروں تو یہ فرض نہ ہو جائے. اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی فرض نہیں ہے. فرض کے اندیشے سے آپ باہر نہیں نکلے. یعنی فرض نہ ہو جائے تبھی ہوگا نا جب پہلے فرض نہ ہو. فرض نہیں اب فرض نہ ہو جائے. تو یہ حدیث بھی صراحت سے اس امر کو ثابت کر رہی ہے کہ قیام اللیل فرض نہیں ہے، اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا. تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کون سی فرضی نماز؟ اب جب اتنی اللہ نے تمہیں ایک چھوٹ دے دی، آسانی دے دی کہ رات کا قیام جو فرض تھا وہ منسوخ کر دیا، اب یہ 5 نمازیں تمہیں دی ہیں، یہ فریضہ ہے تم پر، تو ان میں تو سستی نہ کرو، ان میں کسی قسم کے تہاون کا شکار نہ ہو جاؤ. اب وہ قیام اللیل کی فرضیت بھی ختم ہو گئی،
اور یہ 5 نمازیں فرض یہ بھی تم نہ پڑھو، تو پھر یہ مقام بہت زیادہ تمہارے لیے خوفناک ہو سکتا ہے اور بڑی وعیدوں کا باعث ہو سکتا ہے کہ جو نمازیں 5 وہ تو پڑھ دو پوری توجہ کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس میں کوئی غفلت نہ ہو، کوئی تہاون نہ ہو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، یہ نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور آگے فرمایا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرضہ دو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، اچھا قرض، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ اچھے قرض سے مراد نفلی صدقہ، وآتوا الزکاۃ میں فرضی زکوٰۃ آ گئی، اور وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرضہ دو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض۔ یہ جو فرضی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، بہت سے حاجت مند آپ کے سامنے آئیں گے، خود آپ کے اہل خانہ جو آپ کی کفالت کے منتظر ہیں، تو ان کو کھلانا پلانا، اسے بھی اللہ کے نبی نے صدقہ قرار دی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے قرض حسن کی جو تفسیر کی ہے وہ ہے الانفاق علی الاہل، اپنے اہل پہ خرچ کرنا اچھا صدقہ ہے۔ قرض حسن، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ حالانکہ اپنے اہل کو کھلا رہے ہو تم، اپنے بچوں کو، بیوی کو کھلا رہے ہو تم، اپنے ماں باپ کو کھلا رہے ہو تم، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بطور قرض کے لے رہا ہے کہ یہ میں تمہیں ادا کرنا ہے، میں نے، اور بڑھا چڑھا کے ادا کرنا ہے۔ اس لیے بعض علماء کا کہنا کہ سب سے اچھا قرض اپنے اہل پر خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیں کتنا فائدہ اور کیا سماحت اور برکت ہے شریعت کی، کہ بندہ اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، ان کا پیٹ پال رہا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمے دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب چیزیں میں لے رہا ہوں بطور قرض کی، یہ تمہارا مجھ پر قرض ہے اور میں نے اس کو بڑھا چڑھا کے دینا ہے۔ اور بعض علماء نے قرض حسن کی جو تفسیر کی وہ یہ ہے کہ الانفاق فی الحلال، یا من الحلال، کہ حلال مال سے خرچ کرنا، بندے کی کمائی اور بڑے حلال کی کمائی، گنی چنی کمائی، اس میں سے وہ خرچ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا قرض دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ وصول کر رہا ہے اور اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُم، اپنے لیے، اپنی جانوں کے لیے، سبحان اللہ، من خیر، کوئی بھی خیر، یہ یاد رکھو جو کچھ بھیج رہے ہو وہ اپنے لیے بھیج رہے ہو، بظاہر مسکین کو دے رہے ہو، بظاہر کسی غریب کو دے رہے ہو، مگر سن لو وہ جو آگے بھیج رہے ہو تم تو اپنے لیے بھیج رہے ہو، کیونکہ اس کا اجر تمہیں ملنا ہے۔ یعنی اس خرچ کو یہ نہ سمجھو کہ تم کسی مسکین پر احسان کر رہے ہو، بلکہ یہ سوچ کر کہ مسکین نے مجھ سے قبول کر کے مجھ پر احسان کیا، مسکین، یہ مسکین کا مجھ پہ احسان، اگر یہ نہ ہوتا اور مجھ سے قبول نہ کرتا تو میں یہ شرف کیسے پاتا، اس کا مجھ پر احسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر ایک بہت ہی عجیب رکھی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اور جو تم بھیجتے ہو، یہ بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، یعنی فائدہ وہ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ من خیر، کوئی بھی خیر، یہ خیر نکرہ ہے، اس پر من داخل ہے جو بڑے عموم پر قائم ہے کہ کوئی بھی خیر بھیج دو، ایک پیسہ خرچ کر دو یا کوئی بھی نیکی بھیج دو، تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے تم اللہ کے پاس۔ یعنی بظاہر تم نے غریب کی مدد کی ہے، مگر اس پر احسان نہ جتانا، بلکہ غریب کا احسان اپنے اوپر لینا کہ اس نے قبول کر کے مجھے اللہ کے قریب ہونے کا موقع دے دیا، اللہ کے قرب کا موقع دے دیا۔ تو یہ احسان تمہارا غریب پر نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کی دین ہے، تم نے آگے بانٹ دی اللہ کی توفیق سے، مگر دیکھیں تو یہ ایک غریب کا تم پر احسان ہے کہ اس نے قبول کر کے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ یہاں مجھے ایک ہمارے میزبان یاد آ گئے بلوچستان سے، ہم ملتان میں تھے، وہاں وہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور بڑا اصرار کیا کہ آپ میرے گھر آئیں دعوت کے لیے، اور گھر ان کا بلوچستان میں، یعنی ملتان سے تقریباً
کوئی 2.5-3 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، تو ہم نے دعوت قبول کر لی، چلے گئے. اور بڑا وہ ایک پرتکلف زہرانہ تھا، بہت ہی پرتکلف. ہم نے بعد میں اس کا شکریہ ادا کیا، دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. تو اس نے کہا کہ شکریہ تو آپ کا، جو آپ نے کھانا کھایا ہے اس پر آپ کی مہر لگی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا کہ یہ کھانا آپ نے کھانا ہے. اب میں آپ کو کھلانے کے لیے کہاں تلاش کرتا، میں بلوچستان میں، آپ کراچی میں، تو میں کہاں ڈھونڈتا پھرتا آپ کو یہ کھانا لے کر. تو آپ خود ہی میرے گھر آ گئے، اور جو قسمت میں آپ پہ لکھا تھا وہ آپ نے کھا لیا. تو شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے میری مشکل ختم کر دی، اور میری یہ ضیافت اور دعوت قبول کر کے جو ایک آخرت کا ایک خزانہ یا اثاثہ بنانے کا موقع دے دیا. یہ بھی بعض بندوں کی سوچ ہوتی ہے، بعض کھلا کر احسان جتلاتے ہیں، اور بعض کھلا کر احسان مند ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ دعوت قبول کر کے، یہ وصول کر کے ہماری مشکل آسان کر دی، مشکل حل کر دی. اور اللہ یہ فکر دے رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، اپنے نفسوں، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی خیر، خواہ وہ مالی ہو، بدنی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، تجدوہ عند اللہ، اس کو تم پالو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا. تو پھر جو کسی غریب پر خرچ کرتے ہو، حقیقت میں غریب کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے قبول کر کے، وصول کر کے آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا اور قیامت کا ذخیرہ سمیٹنے کا موقع فراہم کر دی. ہوا خیر واعظم اجرا، بہتر ہے وہ اور بہت زیادہ ہے وہ، بہت بڑا ہے وہ باعتبار اجر کے. یہ ہوا ضمیر ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. میں طلباء کے لیے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. یا تو یہ ضمیر منفصل مبتدا ہے، اور آگے خیر اور اعظم اجرا دونوں خبریں ہیں، معطوف علیہ. اور یہ خیر مرفوع ہے کیونکہ خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے. اور یہ بھی قرأت ہوا خیر واعظم اجرا. تو اس صورت میں ہوا مبتدا اور خیر اس کی خبر، واو اور فی عطف، اور اعظم جو ہے یہ معطوف، خیر معطوف علیہ مل کر یہ ہوا کی خبر بن گئی. اور یہ اجرا جو ہے یہ منصوب ہے تمیز کی بنا پر، یہ اعظم کی تمیز ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ بہترین ہے اور بہت بڑا ہے باعتبار اجر کے. اور ہوا خیرن اگر ہو، ہوا خیرن واعظم اجرا زبر کے ساتھ دونوں، خیرن اور اعظم، تو پھر یہ ضمیر فصل ہے، اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہوتا. پھر خیرن یہ مفعول ہوگا، تجدو ہوگا، تجدوہ عند اللہ خیرن واعظم اجرا، اسے تم پالو گے اللہ کے پاس انتہائی بہترین اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا. تو پھر احسان کس کا ہوا؟ آپ نے تو مثلا 100 روپیہ خرچ کر دیا اور اللہ رب العزت اس کا بدلہ آپ کو دے گا بہت بڑا، خیر ہی خیر دے دے گا. تو اس غریب نے اس صدقے کو وصول کر کے در حقیقت آپ پر احسان کیا ہے اور آپ کے لیے بڑے اجر کا ایک ذریعہ بنا دیا اور اللہ کے قرب کا ایک سبب پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. مستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اور بخشش مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرتے رہو، یہ بہت ضروری ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے طوبی لعبد وجد فی صحیفۃ یوم القیامہ استغفارا کثیرا. اس بندے کے لیے خوشخبری ہو جو قیامت کے دن اپنا جب نامہ اعمال کھولے گا تو اس میں کثرت سے استغفار پائے، استغفار سے بھرا ہوا ہے وہ بندہ بڑا ہی مبارکباد کا مستحق. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم کثرت سے استغفار کرو. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر جن کا مقام، جن کا درجہ مسلم اور معروف ہے، جب اس قدر استغفار کے وہ محتاج ہیں تو مجھے آپ کو کس قدر استغفار کرنا چاہیے. اسی لیے کثرت سے استغفار کا کہا گیا. بستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے.
غفور مبالغے کا صیغہ فعول کے وزن پر، معنی بہت بخشنے والا، کس کے لیے؟ جو استغفار کرے. اور رحیم مبالغے کا صیغہ فعیل کے وزن پر، معنی بہت رحم کرنے والا، کس کے لیے؟ جو رحم طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو. اور غفور جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا طالب ہو اور بخشش کا امیدوار ہو، تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو خوب بخشنے والا. کتنا خوب بخشنے والا؟ یبن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک. میرے بندے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو مجھ سے استغفار کر لے تو ایک بار کے استغفار سے تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. اور کتنا رحم کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا کہ اس کا رحم، اس کی شفقت اور محبت ماں کے پیار سے بھی زیادہ ہے، ماں کی محبت سے بھی زیادہ ہے. تو اس طرح اس کی محبت کا اندازہ کر لیجئے. اس لیے اس کی مغفرت کو اور اس کی رحمت کو مبالغے کے صیغے سے بیان کیا گیا. غفور فعود کے وزن پر، معنی خوب بخشنے والا، اور رحیم فعیل کے وزن پر، معنی خوب رحم کرنے والا اور خوب محبت اور شفقت کا معاملہ فرمانے والا. وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين. بارك الله فيكم.